اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرار دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی شروع کر دے۔ تو جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا میں رب اس سے محبت کروں گا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع محبت والی چاہیے، نہ کہ محض ظاہری یا خوف اور لالچ والی۔ ایسی اتباع تو منافق بھی کرتے تھے، یعنی خوف اور لالچ والی، کہ جب اسلام کو غلبہ ہوتا تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے، اور جب کوئی آزمائش ہوتی تو وہ اسلام کو چھوڑ کر کافروں کی طرف ہو جاتے۔ تو ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ چاہے اسلام کو غلبہ ہو، چاہے کوئی آزمائش ہو، ہر حال میں ہم اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں۔ تو یہی اصل ایمان ہے۔ اور یہ بھی پتہ لگا کہ ایمان اور ہماری عبادت اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اصلی اور نقلی ایمان کی کسوٹی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس درجے کی کامل اطاعت ہوگی اسی درجے کی محبوبیت حاصل ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو بجلی گھر سے بجلی جو ہے یہ یکساں سب طرف جاتی ہے، لیکن آگے حاصل کرنے والی مشینری جو ہے وہ اپنے حساب سے حاصل کرتی ہے۔ اگر بڑی مشینری ہوگی تو زیادہ بجلی حاصل کرے گی، اگر چھوٹی ہوگی تو کم حاصل کرے گی۔ اسی طرح جتنی بندے کی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہوگی اتنی ہی اللہ کی محبت اس کو زیادہ ملے گی، اور جتنی اس کی اطاعت رسول کم ہوگی اتنی ہی اس کو اللہ کی محبت بھی کم ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر سانس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں، اور آپ کی اطاعت میں گزارنے سے ہی ہمیں اللہ کی محبت ملے گی۔ تو یہ کیسے کمال کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ عطا فرمائی کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے پیارے محبوب کی اطاعت کرنی شروع کر دے۔ تو اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں گئے تو دیکھا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ اپنے بتوں کو سجا کر بت پرستی کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو کس وجہ سے پوچھ رہے ہو، ان کی عبادت کس وجہ سے کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی محبت میں ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری۔ اللہ نے فرمایا کہ بتوں کو پوجنے کی وجہ سے تمہیں کبھی بھی میری محبت نہیں مل سکتی۔ اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری شروع کر دو تو تم کو میری محبت مل جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں اتری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو آپ کی اتباع کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں، ہم تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور کی اتباع ضروری ہے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ ہوتے تو ان پر بھی لازم تھا کہ وہ میرے اور آپ کے آقا کی اتباع کرتے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو سمجھو پھر کوئی بھی محبت جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بائی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی بابا بن کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ غلام بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اللہ تعالیٰ کے محبوب اکبر ہیں، یعنی سب سے بڑے محبوب جو ہیں
وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ان کا مطیع غلام ہو وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ یعنی عرب میں غلامی کا رواج تھا، تو جو غلام تھے ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، معاشرے میں جانوروں کی طرح کا ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر کوئی غلام بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی میں خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت بلال حبشی اور بھی دیگر غلام ہیں، تو کیا کچھ نہیں ہوتا رہا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن جب آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے تو پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیارے محبوب نے اسی غلام حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر اب اذان پڑھو۔ تو پتہ چلا کہ غلامی یا آزادی یہ اللہ کا محبوب نہیں بناتی بندے کو اللہ کا محبوب، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بناتی ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، لیکن جب اتباع کی باری آتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم میں سے ہر کوئی زیرو نظر آتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے تو سنے جاتے ہیں، لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں نماز قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے کہ نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن روزہ رکھنا قبول نہیں، نماز تراویح ادا کرنا قبول نہیں، دیگر عبادات جو ہیں وہ کرنا قبول نہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آواز اٹھانا یہ قبول نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہی قبول ہوں گی جب ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں یہ ساری چیزیں کریں گے، تو پھر اللہ کی محبت بھی ہمیں مل جائے گی۔ تو دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ اور آج الحمدللہ 11واں روزہ اور دوسرا عشرہ مبارک شروع ہو چکا ہے، تو دوسرے عشرے کی دعا جو ہے یہ ہر مسلمان اپنی زبان پر جاری رکھے، بہت ہی پیاری دعا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا یہ عشرہ ہے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اتنی نہیں آتی تو اتنا ہی پڑھ لیا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ بھی اسی دعا میں شامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔